علیکم، میں ممتاز سمرو۔ لندن سے آئی ہے بڑی خبر، اور خبر یہ ہے کہ اب نواز شریف فارمولہ چلے گا، شہباز شریف فارمولہ نہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے موڈ چینج کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اب نواز موڈ پہ چلے گی، اب مسلم لیگ نون چلے گی مریم موڈ پر۔ اب شہباز اور حمزہ موڈ جو ہے اس کو دوبارہ مسلم لیگ نون نے میوٹ کر دیا ہے، سائلنٹ پر رکھ دیا، یا اس کو دوبارہ مسلم لیگ نون نے ان ایکٹیو کر دیا ہے۔ ایکٹیو نہیں رہے گا وہ مسلم لیگ نون کا وہ والا موڈ۔ جب مسلم لیگ نون نواز شریف کے موڈ پر آ جائے گی تو حکمران اتحاد بھی اسی موڈ پر آ جائے گا، اور اس کا نقصان ہوگا عمران خان کو۔ نواز شریف صاحب ظاہر ہے لندن میں جلاوطن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد دوسری بار ان سے ملاقات کی۔ کل وہ لندن میں تھے، نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی بلکہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ملاقات کی، آج چیمہ نے ملاقات کی، باقی جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات تھی وہ الگ ہوئی، جو خواجہ آصف صاحب کی ملاقات تھی وہ الگ ہوئی، وزیر اعظم کی اور نواز شریف کی 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کی اور نواز شریف کی ایک ملاقات میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ سلمان شہباز بھی موجود تھے۔ ایک ملاقات جس کو میں نے کل اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ وہ خاندانی سی ملاقات لگ رہی تھی، یعنی ایک فیملی کی ملاقات، فیملی اور سمدھیوں کی ملاقات یوں کہہ لیجئے، یا سمدھی کی، کیونکہ اس ملاقات میں نواز شریف تھے، شہباز شریف صاحب تھے، ان کے سمدھی نواز شریف صاحب کے اسحاق ڈار صاحب تھے، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے تھے، اور نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کیونکہ ان کا دفتر تھا۔ اس ملاقات میں جو کچھ ہوا اس کے بعد آگے باقی ملاقاتیں ہوئیں، یعنی اس ملاقات کے جو خاندان کے اندر کی ملاقات تھی، اس ملاقات کا اثر جو ہے باقی ملاقاتوں پر جانا تھا، سو ہوا۔ اب کہانی جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس میں ملاقات کا ایک بڑا حصہ غائب کر دیا میڈیا نے۔ وہ بڑا حصہ جو میڈیا تک خبر آئی نہیں، یا بہرحال جو بھی ہے ہوتا ہے، بعض اوقات کافی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اوروں کے پاس نہیں ہوتی، کافی چیزیں اوروں کے پاس ہوتی ہیں ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو جو کل ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا جو فوکس تھا وہ آرمی چیف کی تقرری ظاہر ہے تھا، عمران خان صاحب ظاہر ہے تھا، عام انتخابات کے متعلق عمران خان صاحب جو حکومت کے اوپر، اداروں کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں بالکل تھا، لیکن ان سب سے زیادہ جو فوکس تھا، جو سب سے اہم پوائنٹ تھا، مین پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، مین پوائنٹ تھا، وہ کچھ اور تھا، وہ عدلیہ تھی۔ عدلیہ کے معاملات عدلیہ کے اندر جو معاملات نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے جو چل رہے ہیں وہ فوکس تھے، ان کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں، میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اس بار کو اتنا زیادہ انٹرسٹ اس بات میں نہیں تھا کہ کون آرمی چیف لگے گا اور کون نہیں لگے گا، اور جو ملاقاتوں کے اندر جو کچھ ہوا اس کا پاکستان کی سیاست میں جو ہلچل ہوگا وہ آپ کو آج سے شروع ہونے والے ہفتے اور اس کے بعد آنورڈز آپ کو اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب ہوا یہ ہے جناب کہ کیا ہوتا ہے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جانا تھا برطانیہ، اور برطانیہ کے بعد انہوں نے آگے جانا تھا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے، اور برطانیہ میں جو ملکہ ایلزبتھ آنجھانی ان کی جو آخری رسومات ہیں ان میں شریک ہونا تھا۔ تو لندن جانا تھا، تو ظاہر ہے یہ ہم اکثر موسم کے اوپر کوئی پیکیج ہوتا ہے رپورٹر کا، جرنلسٹ جو بناتے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پر یا چڑیا گھر یا اس پر، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ تفریح کرنے لاہور آئیں اور پھر باغ جناح کی سیر نہ کرنے، یہ ہو نہیں سکتا، یا پھر فلاں جگہ پہ پکوڑے کھائیں، بارش ہو اور فلاں جگہ پکوڑے اور سموسے نہ کھانے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب لندن جائیں ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے، اور وہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے نہ ملاقات کریں، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو انہوں نے ایک موقع جانا، ایک ہوتا ہے نا کہ الگ سے ایک بندوبست کر کے جاتے تو پیچھے سے پی ٹی آئی والے بہت زیادہ چیختے چلاتے، کل سے چلا بھی رہے ہیں، ظاہر ہے اپوزیشن ہے ان کو چلانا بھی چاہیے، لیکن اگر وہ الگ سے جاتے نا شہباز شریف صاحب ایک خاص اہتمام کے ساتھ کہ جی میں جا رہا ہوں، اور اہتمام بھی ایسے وقت میں جب آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ زیر بحث ہو، اور پھر پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کا معاملہ زیر بحث ہو، ایسے موقع پر جاتے شہباز شریف صاحب صرف نواز شریف صاحب سے ملنے
تو ظاہر ہے ذرا شور وکرا ہوتا کہ جی سرکاری خزانے پر کروڑوں روپے لگا کر وہاں پر اپنے مفرور بھائی سے ملاقات کی ہے انہوں نے، اور پھر پاکستان میں آرمی چیف کے تقرر کے لیے ایک مفرور مجرم سے انہوں نے مشاورت کرنے وہ گئے اور سرکاری خزانے سے خرچ کرنے. تو وہ اسی وجہ سے میں نے کہا رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی. تو یہ جان کر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چلے گئے. تو جا کر انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے ملاقات کی. اب ملاقات کی جو ویڈیوز ہیں، جو تصویریں آپ اس میں دیکھیں گے کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے اس میں ماحول کافی سارا نا یوں کیا ہوتا ہے، رسمی سا ٹینس ماحول ہے. شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑ یوں کر کے نا، سر جھکا کر، سارے بڑے بھائی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اپنے والد کا درجہ دیتے ہیں وہ. ان کے سامنے وہ کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، آرگومنٹ تک نہیں کرتے. خاندان ہے بھائی ان کا، ایک ان کی خاندانی روایات ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے خاموش یوں کر کے، اور سامنے نواز شریف صاحب ٹیک لگا کر بیٹھے، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہے جو میں نے بتائی کہ خاندانی ادب و آداب رکھ رکھاؤ. نواز شریف صاحب ایویں بھائی پہ روب ڈالنے کے لیے تو یوں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے تھے. ظاہر ہے صرف بڑا بھائی اس طرح نہیں بیٹھا ہوا تھا، پارٹی کا قائد بیٹھا ہوا تھا اس طرح. پارٹی کا قائد پارٹی کے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. وزیر اعظم کون؟ جس نے پارٹی کے قائد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حکومت بنتے ہی آپ کا اور آپ کی صاحبزادی کے راستے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو اس نہج پر پہنچانے والے، اور خاص طور پر اس میں جو مہرے کے طور پر استعمال ہوئے یا سامنے رہے عمران خان صاحب، ان کا بندوبست ساتھ ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. اب اس کو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور سائیڈ پر سامنے کرسی پر اور ایک ساتھ بیٹھے، ساتھ ہی سامنے نواز شریف، ساتھ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، اور سائیڈ پر نواز شریف صاحب کی میرا خیال لیفٹ سائیڈ بنتی ہے یا رائٹ سائیڈ تھی، جو بھی تصویر میں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یوں سائیڈ پر اس طرف شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یوں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے، اور نواز شریف صاحب یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اور بات چیت ہو رہی ہے، اور اس طرح ذرا ماحول ٹینس ہے. دوسری ملاقات، جو ملاقات خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ہوئی، جب خواجہ آصف صاحب اس نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں نہیں تھے تو کئی سوالات اٹھے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. اس کے پیچھے بھی بہت سی ریزن ہے، وہ اس پر میں آتا ہوں. تو خواجہ آصف صاحب کی ملاقات میں ماحول بہت اچھا ہے، ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور ایک پراپر ایک یوں لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کی آپس میں فرینکنیس ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ چٹکلے بھی چھوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہنسا بھی رہے ہیں، فرینک ماحول میں کھل کر بات کر رہے ہیں. وہ ایک کھلی ڈلی ملاقات لگ رہی ہے. شہباز شریف صاحب والی ملاقات ذرا یوں تناؤ کا شکار ملاقات ہے. اب تناؤ کا شکار شہباز شریف والی ملاقات کیوں تھی؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی تھیں وہ اس طرح پوری نہیں کر پائے. ایک تو مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون یا اتحادی جماعتیں ساری مجموعی طور پر، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون، ان کو پولیٹیکلی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے حکومت میں آنے کا. جو فائدہ جو کہہ کر آئے تھے شہباز شریف صاحب، وہ اس پر عمل درآمد ہو نہیں سکا. تو جو ملاقات کا تناؤ ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک بڑا اپنے وزیر اعظم سے جواب دہی کر رہا ہے، جواب دہی جو ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یوں سمجھے کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف کے کٹہرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اسی وجہ سے ملاقات تناؤ کا شکار تھی. اور شہباز شریف، وہ جو میں نے گزارش کی نا کہ اصل معاملہ عدلیہ کا زیادہ ڈسکس تھا، وہ اسی کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں، جو سورسز بتا رہے ہیں کہ اصل معاملہ تو عدلیہ کا تھا نا، کہ عدلیہ، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اس بار جو لوگ ملاقات کرنے جاتے ہیں نواز شریف صاحب سے، وہ لوگ جب واپس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا فوکس ڈسکس میں کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے، وہ قمر جاوید باجوہ صاحب یا کبھی کبھی فیض حمید صاحب کا جو نام لیا کرتے تھے، ان کو وہ ذرا اس طرح بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے نا وہ عدلیہ نے کی ہے، جج صاحبان نے کی ہے. مشرف نے بھی مارشلہ لگا دیا تھا، مارشلہ لگا کر مجھے ججوں کے ذریعے سزا سنا دی تھی نا، تو اصل زیادتی تو ججوں کی تھی. اس بار مجھے نااہل ججوں نے کیا. پیچھے جو بھی تھا، جو بھی جس نے بھی سازش کی تھی، پاناما آیا، اقامہ، لانگ مارچ، دھرنے، جو بھی تھا، لیکن جو مجھے ڈیمیج کیا تا حیات نااہلی وہ جج صاحبان نے دی ہے.
تو لہٰذا ان کا نواز شریف صاحب کا اس بار فوکس یہ ہے کہ یار کسی طریقے سے ہمیں عدلیہ کے معاملات جو ہیں وہ بھی دیکھنے ہوں گے. ایک غلطی نواز شریف صاحب نے کی تھی نا، تو وہ میرا خیال ہے اپنی غلطی کا ازالہ اور تدارک کرنا چاہ رہے ہیں. اسی وجہ سے جو میٹنگیں ہوتی ہیں، جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کا فوکس ہوتا ہے عدلیہ میں اصلاحات، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ ہم دوبارہ جدوجہد کر کے ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور پیچھے سے جج صاحبان مینیج ہو جاتے ہیں اور مینیج کر کے ایسا فیصلہ سنا دیتے ہیں. یعنی افتخار چودھری نے جو کیا تھا اس وقت نواز شریف صاحب ملے ہوئے تھے ان سے، اس کے بعد پھر ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا، ثاقب نثار صاحب کے بعد والے جج صاحبان نے بھی جو کچھ کیا، یا ان سے پہلے والے جج صاحبان نے، چیف جسٹس صاحبان نے جو کچھ کیا، تو وہ کیونکہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے جج صاحبان، عدلیہ کسی کے سامنے جواب دہ ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن حساب کتاب تو ہوتا ہے دنیا جہان میں. یہ تو نہیں ہوتا کہ جی عدلیہ اگر آئین توڑ دے تو ان سے کوئی نہ پوچھے، یا پھر ایک جج کے اوپر اگر شکایت ہے تو اس کا فیصلہ جج ہی کرے. دنیا میں تو یہ ہے کہ بھائی ججوں کو لگانے اور ججوں کو نکالنے کا طریقہ جو ہے فورم ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر مواخذہ ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب کا فوکس جو میں کہہ رہا تھا غلطی نواز شریف صاحب کر گئے تھے، وہ غلطی میاں صاحب نے یہ کی تھی کہ انہوں نے افتخار چودھری صاحب کی محبت میں ججز کے تقرر کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی 18ویں ترمیم میں، ان کی انہوں نے مخالفت کر دی تھی، بن گئی تھی. لیکن جب افتخار چودھری نے، یعنی وہ آئین میں ترمیم ہو گئی تھی، لیکن افتخار چودھری صاحب نے جب کہا کہ نہیں جی یہ اس کو واپس لیں اور 19ویں ترمیم کریں، تو اس وقت نواز شریف صاحب افتخار چودھری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو یہ انہوں نے، اور بعد میں پھر وہ ترمیم پارلیمنٹ کے ذریعے ہو گئی. اپنا وہ جو تھا صادق اور امین والی جو شک ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب نائل ہو گئے 62F اور وہ جو بھی ہے، وہ اس میں اس وقت 18ویں ترمیم میں تھا کہ جی وہ بھی سارا کچھ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ نواز شریف نے ضیاء الحق نے سیاستدانوں کو نکالنے کے لیے، نائل کرنے کے لیے شکیں ڈالی ہوئی ہیں آئین میں، اور پھر نیب ختم کرنا تھا. نیب نہیں ختم کیا، نواز شریف صاحب نے مخالفت کی تھی نیب ختم کرنے کی. تو جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا تھا، تو وہ سارا اس وقت نواز شریف کا فوکس وہ ہے کہ یار جو غلطیاں کی، جن غلطیوں کی وجہ سے ہم اتنی بڑی کھائی میں آ کر گرے، ان کو سدھارنا ہے اب ہم نے. تو اس بار ان کا یہ فوکس نہیں تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ ڈسکس میں رہی ہیں چیزیں، لیکن آرمی چیف کون ہونا چاہیے، کس کو لگنا چاہیے، کس کو نہیں لگنا چاہیے، یہ فوکس میں تھا. لیکن زیادہ فوکس یہ تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کو انڈن کیسے کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے، کس طرح وہ سلیٹ مٹائی جائے جس میں لکھا ہوا ہے مریم نواز نااہل، کس طرح وہ سلیٹ مٹائی جائے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نواز شریف نااہل تا حیات، وہ کیا، اس کا کیا بنا. یہ ایک چیز تھی. مجھے خواجہ آصف صاحب والی بات بتا رہا تھا، خواجہ آصف صاحب کے متعلق جو پہلے آغاز میں خبریں ہیں کہ خواجہ صاحب نے ملاقات نہیں کی، ملاقات کرنے والوں میں شامل نہیں تھے، تو خواجہ صاحب کے متعلق ایک چیز چل رہی تھی کہ نواز شریف، بلکہ حسین نواز صاحب نے بھی جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا تھا کہ خواجہ صاحب اور نواز شریف صاحب میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ اس بنیاد پر ہوئی تھی جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی. اس ایکسٹینشن میں جو مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہے تھے معاملات کو، وہ خواجہ آصف صاحب تھے. خواجہ آصف صاحب نے اگر کہا تھا کہ جی میاں صاحب سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے اس ایکسٹینشن کو کی جو قانون ہے اس کو ہم نے غیر مشروط سپورٹ کرنی ہے، وہ جو آئینی قانونی بل آ رہا تھا وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا. تو اس کے بعد پھر مریم نواز صاحب آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس گناہ میں شامل نہیں ہوں. اور اس کے بعد یہ تاثر عام تھا کہ نواز شریف صاحب خواجہ آصف صاحب سے ناراض ہیں. جاوید چودھری کے ساتھ جو حسین نواز کی جو گپ شپ تھی جو آرٹیکل کی شکل میں چھپی ہے، وہ میں نے آج دوبارہ وہ پڑھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی خواجہ آصف صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ کلاس فیلو جی سی کالج سے، گورنمنٹ کالج سے، اور بہت بے تکلف دوست ہیں ایک دوسرے کو جگتیں مارتے ہیں. دوست جو ہوتے ہیں جس طرح، جب بندہ کالج کے وقت سے ایک ساتھ ہو، کالج لائف سے، یعنی 40-50 سال سے بندہ اگر ایک ساتھ ہو اور دوست ہو، تو پھر دوستوں میں بے تکلفیاں ہو جاتی ہیں. پھر دوستوں میں وہ حفظ مراتب تو تب دیکھے جاتے ہیں جب آفیشیل میٹنگس ہو، ادروائز تو بے تکلف ہوتے ہیں دوست. اور دوست ایک سیالکوٹیا ہو منڈا اور ایک لاہوری ہو، تو پھر سوچیں، کشمیری ہوں دونوں، تو پھر سوچیں جب وہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے کشمیریوں کا بات کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہونے کا، تو وہ پھر ظاہر ہے پھر ان کا فرینکنس لیول بہت اور ہوتا ہے. تو بہرحال تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کے اندر غلط فہمیاں تھیں، لیکن ایک دوسرے سے ناراض ہے، ایک دوسرے سے اس طرح نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے سمجھا جا رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کو شاید نواز شریف صاحب نے اس میٹنگ میں نہیں بٹھایا. بعد میں جو میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب خواجہ آصف سے ناراض نہیں ہیں،
خواجہ آصف صاحب کو ایک ظاہر ڈیوٹی دی گئی ہوگی, ذمہ داری دی گئی ہوگی, یار یہ والا بوجھ جو ہے نا آپ نے اٹھانا, کیونکہ مسلم لیگ نون یہ والی پالیٹکس کرتی آئی ہے. ایک ٹائم میں ان کو سوٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانا تو ان لوگوں کو متحرک کر دیتے ہیں, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے, صرف مسلم لیگ نون نہیں. مسلم لیگ نون میں یہ ذرا زیادہ, اب آج کل پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوئے ان کو عمران خان صاحب جو ہے زیادہ متحرک کر رہے ہیں. تو ہر پولیٹیکل پارٹی, پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے یہ. تو بہرحال تو وہ خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے ایکٹیو کر لیا تھا. جس وقت ضرورت تھی مریم نواز صاحبہ کو متحرک کرنے کی, مریم نواز صاحبہ کو متحرک کر دیا تھا. جس وقت ضرورت تھی شہباز شریف کو متحرک کرنے کی, شہباز شریف کو متحرک کر لیا تھا. تو یہ ایک پالیسی کے تحت چل رہا ہوتا ہے. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ خواجہ آصف نے ایویں ہی آ کے سب کو کہہ دیا کہ جی نواز شریف سے میری بات ہو گئی ہے, اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن دینی ہے, اور باقی کسی نے مڑ کر پوچھا ہی نہیں ہوگا کہ جی میاں صاحب دسو ہے خواجہ صاحب جڑی گل کر دینے ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے کاؤنٹر چیک تو کیا ہوگا نا سب نے, جو مسلم لیگ نون میں اس وقت ہارڈ لائنر تھے, جو بعد میں منہ چھپاتے پھر رہے تھے کہ جی ہم نے ایکسٹینشن کو ووٹ دیا ہے, اور ان کے سامنے جا کر فیصل اوڈا نے بوٹ رکھ دیا تھا, تو انہوں نے تو پوچھا ہوگا. ظاہر ہے ایک پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے. تو بہرحال اب جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک تو عدلیہ کے متعلق اگریسو ہونے جا رہی ہے. عدلیہ کے متعلق مریم نواز صاحبہ کی اپیل کی سماعت جو ہے وہ آخری سماعت کہا جا رہا ہے, اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کو جو سزا ہے وہ ایک ہی سزا ہے مریم نواز صاحبہ کو. وہ اگر اپیل منظور ہو جاتی ہے ان کو تو مریم نواز صاحبہ کے لیے سیاست کے راستے کھل جائیں گے. ظاہر عدالت کا فیصلہ ہے, اس پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ کل ہے 20 کو. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے معاملات جو ہیں وہ عدالت میں لے جانے سے پہلے ذرا ایگریسولی مسلم لیگ نون عدلیہ کے متعلق سوالات اٹھائے گی. یہ ہوا ہے کہ جی اب کیونکہ نواز شریف صاحب کو ریلیف کسی جرنل نے نہیں دینا, نواز شریف صاحب کو ریلیف یا دینا ہے پارلیمنٹ نے یا دینا ہے عدلیہ نے. تو عدلیہ سے مل جائے تو زیادہ بہتر ہے, پارلیمنٹ میں جائیں گے تو 100 سوالات اٹھیں گے. ابھی بھی دیکھیں نا جو نیب کے قوانین ہیں ان میں جو ترامیم آئی ہیں جس میں شہباز شریف, حمزہ شہباز, یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف اور دیگر جو ان کے قائدین ہیں پارٹیوں کے, ان کو ریلیف مل گیا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کے دور کے لوگوں کو بھی انہی قوانین کے تحت ریلیف مل جائے گا کہ ان کے جو کابینہ کے فیصلے ہیں, جو وزارتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, ان میں جو نیب کرپشن کے مقدمات نہیں بنا سکتا. اس طرح کی کچھ ترامیم تھی جس سے ان کو فائدہ ہوا ہے کہ حکومت کے فیصلے, کابینہ کے فیصلے کے تحت ملکی خزانے کو اتنا نقصان ہوا. اس طرح کے مقدمات بنے ہوئے. جی وہ غریب قسم کے مطلب مزاحیہ قسم کے مقدمات بنے ہوتے تھے. وہ تھے پیپلز پارٹی والے, وہ جو وزیر تھے آئل اینڈ گیس کے ڈاکٹر عاصم, ان کے اوپر اتنے 100 ارب روپے کا مقدمہ بنا تھا کہ سرکاری خزانے کو نقصان ہوا جتنا اس وزارت کا بجٹ بھی نہیں تھا. جی مذاق ہوتا ہے کہ جی یہ اگر انہوں نے یہ کیا, اگر یہ نہ کرتے تو سرکاری خزانے کو اتنا فائدہ ہوتا, تو یہ مقدمہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے مقدمات جو تھے بہرحال, اور کچھ شوگر ملوں کے مقدمات تھے. تو اب جو چیز ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہونے جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب ایگریسولی اپنے جو مقدمات ہیں عدالت میں ان کے متعلق پولیٹیکل فورمز پر سوال اٹھائے گی, بات کرے گی کہ جی کیوں ہمیں ریلیف نہیں مل رہا. نواز شریف صاحب کے جو معاملات ہیں, نواز شریف صاحب پاکستان آنا چاہتے ہیں, مسلم لیگ نون نے طے کیا ہوا ہے کہ آئندہ عام انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے. تو اس کے لیے گراؤنڈ بنانا ہے, اور گراؤنڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپسی سے پہلے عدالت سے راہداری ضمانت, کوئی ایسی ضمانت تاکہ واپس آ کر وہ جیل نہ جائے, اور پھر جب واپس آئیں عدالت میں آ کر سرنڈر کریں, اور عدالت میں یہ ان کی اپیل جو ہے وہ اس کی سماعت شروع ہو جائے اور عدالت ان کو ضمانت دے دے. تو یہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی ہے, اور زیادہ تر باتیں جو ہوئی ہیں اجلاس میں ان معاملات پر ہوئی ہیں. وہ جو باقی معاملات پنجاب کے, اس میں رپورٹیں یہ ہیں کہ پنجاب میں پرویز الہی کو ہٹانے کا تو بندوبست ہو چکا ہوا ہے, لیکن کون وزیر اعلیٰ ہوگا یہ چیزیں بھی لندن میں ڈسکس ہوئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کس کو ہونا چاہیے. آرمی چیف کے معاملے پر نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ یار آئین اور قانون کے مطابق جو ہوتا ہے وہ کر لے, اس معاملے میں اس بار پسند ناپسند مت دیکھیں. ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ بھئی وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پھر دوبارہ پھنس جائیں, کوئی عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ نہ ہو جائے. یہ ضرور دیکھیں, باقی چیزیں جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق کریں. یہ کچھ ہوا ہے لندن میں, اور اب اس کا اثر جو ہے پاکستان میں آئندہ چند روز میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایک ہلچل شروع ہو جائے گی, اور اس ہلچل کا نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا. اگر نواز شریف صاحب کی اہلیت بحال ہو جاتی ہے, مریم نواز کی اہلیت بحال ہو جاتی ہے, ان کو ریلیف مل جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے 100% نقصان عمران خان کو ہوگا.
تو یہ جو ہے لندن میں جو میں نے گزارش کی کہ لندن سے بڑی خبر آئی ہے وہ یہ خبر تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.